بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت ایک معافی کی بہت گونج ہے۔ کبھی یہاں سے معافی کی صدا آتی ہے، کبھی یہاں سے معافی کی صدا آتی ہے۔ یہاں سے کہا جاتا ہے، افواج پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ایسا جو سیاسی ایک انتشاری ٹولہ ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر پی ٹی آئی کی بات کی جاتی ہے، ایسا انتشاری لیڈر یعنی کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر عمران خان صاحب کی بات کی جاتی ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، جب تک وہ معافی نہیں مانگتا کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عمران خان صاحب کا پچھلے دنوں ذرا کچھ نرم بیانات آئے تھے فوج کے حوالے سے، تو ایک بحث نے جنم لیا کہ شاید فوج سے کوئی بات چیت چل رہی ہے، وہاں سے کوئی نرمی ہوئی ہے، اس لیے عمران خان صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 دن پہلے کی پریس کانفرنس میں کلیئر کر دیا کہ ہمارا موقف تو وہی ہے جو تھا، یعنی کہ معافی مانگیں ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج عمران خان صاحب سے صحافیوں کی بات ہوئی ہے عدالت میں، اور وہاں کیا کیا؟ آج عمران خان صاحب ایک نئی بات کی، انہوں نے ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، مطالبہ میرا یہ ہے کہ اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ تو غائب کر دی گئی ہیں، تو 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور اس کی بنیاد پر ملزمان کی شناخت کی جائے۔ اگلی بات بڑی دلچسپ یہ کہتے ہیں، اگر 9 مئی کے واقعے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے، یعنی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں، یعنی کہ ظاہر ہے یہ بھی ایک طریقے سے ایک ایلیگیشن ہے دوسری سائڈ پہ کہ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چھپائی ہیں، اور اگر وہ سی سی ٹی وی میں پتہ لگ گیا کہ ہمارے لوگ شامل ہیں تو میں معافی مانگ لوں گا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ کیا موقف میں نرمی ہے، معافی کی طرف جاننے کا ایک رستہ ہے، یا موقف میں سختی ہے؟ اس کا تجزیہ کرتے ہیں کچھ دیر بعد کہ بھائی ہمارے بندے ہیں ہی نہیں، اگر نکل آئے تو میں مانگ لوں گا معافی۔ اصل بات تو ہے کہ آپ نے فوٹیجز چرائی ہیں اس لیے کہ آپ کے بندے ہیں، تو یہ کیا ہے اصل میں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا تجزیہ کریں گے۔ خان صاحب کہتے ہیں فوٹیج سے ملزمان کی شناخت کر کے ان تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یعنی اگر پی ٹی آئی کا بندہ بھی ہے تو پھر ڈسون ہے اس حد تک تو کہ اس نے کیوں کیا 9 مئی، اس کو سزا دو۔ پھر 9 مئی میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہوئے تو میں ان کو اپنی پارٹی سے نکال دوں گا، میں ان کو خود سزائیں دلواؤں گا، میں معافی تب مانگوں گا جب 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائے جائیں۔ اس موقع پہ صحافی حضرات موجود تھے، انٹریکشن ہے، تو ایک صحافی نے معصومانہ سوال کیا کہ سر 9 مئی کے دن آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں تو پیٹرول بم دیکھے گئے تھے، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اگر ہمارے لوگ نکل آئے تو ٹھیک ہے میں معافی مانگ لوں گا، پھر ان کو سزائیں دیں، پارٹی سے نکال دوں گا۔ تو پوچھا کہ آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دیکھے گئے؟ خان صاحب نے اس کا بہت معصومانہ جواب دیا۔ خان صاحب نے کہا پیٹرول بم ہم نے زمان پارک لاہور میں تو استعمال کیے تھے لیکن کہیں اور استعمال نہیں کیے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے جی ایچ کیو پہ پیٹرول بم چلایا، نہیں۔ ہاں، زمان پارک پہ جب پولیس سے دوڑی تھی تب ہم نے پیٹرول بم استعمال کیے تھے۔ وہاں موجود صحافی بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے پیٹرول بم کی ڈیٹیلز بھی بتائیں کہ یہ کیسے بنتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے زمان پارک میں استعمال کیے تھے، صحیح بات ہے، جی ایچ کیو پہ نہیں کیے تھے، کہیں اور ہم نے استعمال نہیں کیے تھے۔ آگے خان صاحب کہتے ہیں معافی وہ مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو، پرامن احتجاج کو دہشت گردی بنا دیا گیا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ بھائی میری جوڈیشل کمپلیکس میں جو غیر قانونی گرفتاری ہوئی اس پر مجھ سے کون معافی مانگے گا۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا تازہ ترین بیان، اور یہ ہے ساری کی ساری اب تازہ ترین صورتحال کے معافی کے گرد جس میں ساری کی ساری بحث گھوم رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ معافی مانگی جائے ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کا جو سب سے پہلا رد عمل تھا اس پریس کانفرنس کے کچھ گھنٹوں بعد جو آ گیا تھا وہ اسد قیصر صاحب کا تھا، سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے۔ انہوں نے کہا تھا معافی تم کسی کے باپ سے بھی نہیں مانگتے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ دیکھیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے، اونلی وے آؤٹ۔ دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے، اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گے؟ اور ایسے بہت سارے اور بیانات ہیں۔ لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ بھائی جان معافی ہم سے مانگی جائے، نہیں مانگیں گے ہم معافی بمقابلہ معافی۔ لطیف کوسا صاحب نے کیا کہا؟ کے لیے تیار ہیں سارے آپ لوگ؟ دیکھیں معافی وہ مانگتا ہے جس نے زیادتی کی ہو، معافی تو ان کو مانگنی چاہیے بھائی، ہم کیوں معافی مانگیں؟ معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ سی ایم کے پی کے 2 دن پہلے جلسہ عام میں معافی کے حوالے سے یہ بولے، مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں معافی مانگوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا، جو ملک کو لوٹ گئے، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو۔ جنہوں نے ہمارا خون بیچا پہلے ان سے تو معافی منگوا لو۔ جنہوں نے ہماری جانوں کے بدلے ڈالر لیے پہلے ان سے تو معافی منگوا لو۔ اسی جلسے میں علی محمد خان صاحب نے مشورہ دیا، ظاہر ہے کہ وہ افواج کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ معافی مانگ لیں، وہ ملنگ آدمی ہے، خان معاف کر دے گا آپ کو۔ کیا کہا علی محمد خان صاحب نے بھی؟ دیکھیں وہ ملنگ ہے، وہ اس قوم کا خادم ہے، جا کے معافی مانگ لو، معاف کر دے گا، معاف کرے گا تو ملک چلے گا۔ پریس کانفرنس سے کرنے سے ملک نہیں چلے گا،
غلطی تسلیم کرنی پڑے گی. یہاں سے ہوتا ہوتا اب سفر آج یہاں تک پہنچا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ خان صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے آج معافی کے حوالے سے ایک تو خان صاحب نے صحافیوں کو بھی یہ بات کہی، صحافیوں نے آ کے بھی رپورٹ کیا، اور اگر اس میں کوئی اشتباہ رہ بھی گیا ہو، کوئی شائبہ رہ بھی گیا ہو کہ کہیں یہ مس رپورٹ تو نہیں ہو رہا کہیں، تو چونکہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ صحافیوں نے کہا کہ جناب وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہاں میں نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دی تھی، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ایسا کہا ہی نہیں خان صاحب نے، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے وضاحت کی کہ ہاں جی کہا تھا اور کہا تھا پورا میں احتجاج کریں گے. تو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے اب علیمہ خان صاحبہ کی آج کی یہ گفتگو بھی معافی سے متعلق سن لیجیے. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، کورٹ میں پیش کریں. اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا، ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ یہ ساری کی ساری صورتحال اور اسی پر ہم کوئکلی بات کرتے ہیں.